کہ یہ بات بہت اچھی لگی. انہوں نے جو سب سے خوبصورت بات کی کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں جو ٹیکس ایویژن کرتا ہے. وی آل نو دی کانسیپٹس آف ٹیکس ایویژن اینڈ ٹیکس اوائڈنس. ٹیکس ایویژن کے حوالے سے جو لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن کے سینٹیمنٹس ہیں، میں ان کی قدر کرتا ہوں اور ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور یہ یقیناً ایک محب وطن پاکستانی ہے جو ریاست کے ساتھ پیار کرتا ہے، جو پاکستان کے ساتھ پیار کرتا ہے. یہ اس کے خیالات ہیں. جہاں تک آج کی اس نشست کا تعلق ہے، تو جب صدر صاحب میرے پاس تشریف لائے تو مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ آئی اسٹارٹیڈ مائی پریکٹس ایٹ لاہور. بالکل یہ سامنے نابا روڈ کے میرا آفس تھا، آنا جانا بھی ہوتا تھا، ایسا انٹروڈکشن بھی تھا. تو بات یہ ہے کہ بارز کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ بارز جو ہیں، جو سب سے زیادہ رول ہے قانون کی حکمرانی میں، اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ ساتھ جہاں تک ٹیکس بار کا تعلق ہے، مجھے آج یہ بھی دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ یہ جو اویئرنیس کا پروگرام آپ نے سٹارٹ کیا ہے، یہ بہت کم جگہوں پہ ہے. خاص طور پہ ہمارے والے کلچر میں تو شاہ صاحب ایسا نہیں ہے. لیکن الحمدللہ جب سے میں لاہور ایزیوم کیا ہے چارج، میں نے بھی کوشش کی ہے کہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جو ہے شروع کیا جائے. اور الحمدللہ ہم بھی اپنے جتنے بھی جوڈیشل آفیسرز ہیں ان کی ٹریننگ، کوچنگ، لیکچرز کا سلسلہ شروع بھی کیا ہے. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ شروع سے ہی ہمارے جو چھوٹے بھائی بہنیں پروفیشن میں آتے ہیں بطور وکیل یا بطور جج، ان کو ایک ہی بات سمجھائی ہے کہ آپ کا بہترین استاد کتاب ہے، کتاب سے ناطہ جوڑ دیں. آج کل کے دور کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ کام کرنے کا تجربہ ہوا، بہت سارے شہروں میں گئے بطور جوڈیشل آفیسر، ہائی کورٹ بینچ پہ بھی رہ گئے، بطور رجسٹرار بھی کام کیا. جب ہم لوگوں نے 88 میں پریکٹس کی تو ہمارے استاد نے 2 3 4 نصیحتیں کی تھیں. جو سب سے اچھی چیز سمجھائی وہ یہ تھی کہ بادب بامراد، بے ادب بے مراد. ادب کریں گے تو ادب ملے گا، ادب نہیں کریں گے تو ادب نہیں ملے گا. اور میرا خیال ہے شاید اس بات کا آغاز مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ٹیکس بار ایسوسیشن سے جو ہوا ہے، کہ جس ادب آداب کے ساتھ، جس طریقے کے ساتھ کورٹ اپیرنس آپ صاحبان کی ہے، وہ کہیں اور نہیں ہے. ابھی کیپٹن جہانگیر صاحب، ان کے ساتھ بات ہوتی رہ گئی، پیچھے بیٹھے تھے. جو کرمنل پروسیڈنگس کے حوالے سے انہوں نے بات کی، بہت اچھی اور بڑی خوبصورت باتیں کی انہوں نے. ان کا ایکسپیرینس، ان کا ایکسپوئر، وہ بالکل اس کی جھلک نظر آ رہی تھی ان کے لیکچر میں بھی اور ان کے خیالات میں بھی. مجھے بھی تھوڑا سا کام کرنے کا موقع ملا پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ایپیلیٹ ٹریبونل میں 5 6 مہینے. اس کے بعد میری ٹرانسفر ہوئی، تو جو 5 6 مہینے تھے وہ میرے لیے بڑا ہی ایک اچھا یادگار دور رہ گیا، کیونکہ ایسا پریکٹس نہیں کی تھی، لیکن انٹروڈکشن ٹیکس لاز کا وہاں سے ہوا میرا. تو شاہ صاحب نے بھی اکاؤنٹس کے حوالے سے بات کی. تو شاہ صاحب بات یہ ہے کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو بھی کام آپ کریں آپ انٹرسٹ کے ساتھ کریں، کام کا مزہ لینا چاہیے، کام کے اوپر سوار ہو جائیں، کام کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیں. میں شاہ صاحب آپ کے گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ باقی باتوں کا تو جواب بعد میں دیتا ہوں، لیکن ابھی فی الحال کہ آپ نے پنجاب ریونیو اتھارٹی کی بات کی. جب تک میں وہاں پہ رہ گیا، میرے ساتھ کمشنر انکم ٹیکس تھے، جو ایک اکاؤنٹنٹ ممبر تھے ساتھ. یقین کیجیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے وہاں پہ جو ڈسپوزل کی ٹوٹل 32 اپیلز رہ گئی تھی ہمارے پاس. اور یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہاں پہ انڈیپینڈنٹ ہو کے کام کیا. انفارچونیٹلی آپ سے ملاقات وہاں پہ نہیں ہو سکتی، اگر ملاقات ہو جاتی تو میں آپ کو پورے فگر دیتا.
میں نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیپٹن صاحب کے ساتھ کیا تھا، اور میری طرف سے سجیشن یہی تھی کہ جو ٹیکس فورم ہے، ٹیکس فورم کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ خرابی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جب اسیسمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے، ٹریننگ کا فقدان ہے۔ تیسری بات جس نے وچ ہیز ایڈیڈ فیول ٹو دی فائر، دیٹ از ہمارا ٹیکس کلچر جو ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں اس کے کیا حالات ہیں۔ ہماری جو لیجسلیشن ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو فیڈرل لیجسلیشن ہے اس میں اور جو پروونشل لیجسلیشن ہے اس میں بہت سارے انکانسسٹنسیز ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ڈیفالٹ سرچارج کے حوالے سے بات کی۔ ڈیفالٹ سرچارج میں پنجاب ریونیو اتھارٹی میں جو اپیلز آتی ہیں، میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں۔ باقی آپ کے لاز میں بھی ڈیفالٹ سرچارج کانسیپٹ از دا سیم۔ ہوتا کیا ہے کہ اسیسمنٹ ہوتی ہے، اسیسمنٹ ہونے کے بعد پینلٹی کے حوالے سے کیپٹن صاحب نے بات کی، کرمنل انٹینٹ ضروری ہے، میلافائڈی ضروری ہے، ایکول ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے ٹیکس پیئر کے ساتھ۔ کچھ کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ پینلٹی امپوز کر دیتے ہیں، کچھ کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ پینلٹی امپوز نہیں کرتے، وہ سمپلی لکھ کے اس میں دیر واز نو میلافائڈی آن دی پارٹ آف دی ٹیکس پیئر، یا ٹیکس دیر واز نو ٹیکس ایویژن فاؤنڈ، اور دیر واز نو میٹیریل اگینسٹ دی ٹیکس پیئر کہ اس نے کوئی کرمنل انٹینٹ کے ساتھ کام کیا ہے۔ پینلٹی کے حوالے سے تو ڈیسیژن ہو گیا۔ اب دوسری انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ جہاں ڈیفالٹ سرچارج کا ذکر آتا تھا 100% کیسز میں سمپل ایک ورڈ لکھتے تھے، ایک سینٹنس لکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایز دی ورڈ شیل ہیز بین انٹروڈیوسڈ ان دی لیجسلیشن دیئر فور ڈیفالٹ سرچارج ٹو دی ٹیون آف روپیز از ہیئر بائی امپوزڈ۔ تو شاہ صاحب خاک صاحب وہاں پہ تھے، تو خاک صاحب نے ایک ججمنٹ دی تھی وہاں سے کہ شیل کا لفظ ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ دیٹ از آلسو رپورٹڈ ججمنٹ سر۔ تو ایک اور بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، میں بالکل لگی لپٹی نہیں رکھوں گا۔ دیکھیے، جج کا کام ہے انصاف دینا، فیصلہ کرنا، دونوں طرف کے معاملات کو سامنے رکھ کے اپنا فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ بطور وکیل ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اسسٹ کرنا ہے۔ کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ جج شوڈ نو، یا ادروائز یہ ہے کہ آل دی لاز آر ان سلیوز آف اے جج۔ ریسنٹلی اس کانسیپٹ کو جو ہے انڈیا میں ایک ججمنٹ آئی، اس میں انہوں نے کہا نہیں، یہ جو اسسٹ کر رہے ہیں صاحب، یہ ان کا کام ہے، اسسٹ کریں، اور لا ان کے پاس ہونا چاہیے، انہوں نے ان کو اسسٹ کرنا ہے کورٹ، یو آر آفیسر آف دی کورٹ۔ میں ٹریبونل کی بھی بات کرتا ہوں شاہ صاحب، گلا تو ہو گیا، لیکن میری آپ سب صاحبان سے ریکویسٹ ہے، میں بالکل لگی لپٹے لیے بغیر کروں گا، مہربانی فرمائیے، آپ جب بھی کسی جوڈیشل آفیسر کے پاس پیش ہوں، مکمل تیاری کے ساتھ پیش ہونا چاہیے، کیونکہ خاص طور پہ جو ٹیکس ٹرائبونلز ہیں، اس میں جو جوڈیشل آفیسرز جاتے ہیں، ان کے لیے کانسیپٹس میں مانتا ہوں اس بات کو کہ نئے ہوتے ہیں، لیکن سر یہ اسسٹنس جو ہے یہ آپ کی طرف سے ریکوائرڈ ہے، اور یہ اسسٹنس بھرپور ہونی چاہیے، اور میری ایکسپیکٹیشنز بھی یہی ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جج کو بات بتائی جاتی ہے، جج سے بات کبھی پوچھی نہیں جاتی، تو میری ریکویسٹ آپ صاحبان سے یہی ہوگی کہ مکمل تیاری کے ساتھ مجھے آئی ہیو فیتھ اپنے جو صاحبان ہیں، جو ہمارے وکلا صاحبان ہیں، جو ہمارے نئے بچے بچیاں ہیں۔ مجھے کافی جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا جی، میں یہ سسٹم تھا ان کا لیگل سسٹم، ٹرکی میں دیکھا جا کے، کینیڈا میں دیکھا، انگلینڈ میں گئے، بٹ فیکٹ از کہ ہمارا جوڈیشل آفیسر یا ہمارے وکلا صاحبان، آپ یقین کیجئے مجھے جو پوٹینشیل پاکستان میں نظر آیا وہ دنیا بھر میں کہیں نہیں ہے۔ واٹ ریکوائرڈ از کہ اب یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے، تو آپ نے صدر صاحب قدم بڑھایا ہے، تو انشاءاللہ آپ میری طرف سے زیادہ قدم محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کی طرف اور جو ہے انشاءاللہ آپ ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک یا اس کے بعد۔ اپنا شاہ صاحب آپ کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا، آپ نے جو مسئلے مسائل بیان کیے ہیں، تو میری کوشش سر یہی ہوتی ہے کہ ہمیں اصلاح کے لیے جانا چاہیے،
ہمیں اصلاح کے لیے جانا چاہیے اور اصلاح کی بڑی ضرورت ہے سر. تو شاہ صاحب یہ ہمارا کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونا چاہیے. آپ ضرور تشریف لائیں. میرے آفس کے دروازے آپ کے کھلے ہیں. وہ بھی آپ کا گھر ہے, یہ بھی میرا گھر ہے. ہم نے مل جل کر اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو انشاءاللہ مل جل کے ٹھیک کریں گے. ابھی سپٹمبر میں نے چارج لیا تھا تو الحمدللہ میرا فیتھ ہے, میرا کلیم ہے کہ انشاءاللہ پہلے سے حالات بہتر ہیں سر. اور ہمارے پاس بڑے بڑے اچھے اور قابل ججز ہیں. انڈیویجولی کوئی نہ کوئی ہو جاتی ہے, لیکن اس کے لیے میں معافی کا خواستگار ہوں. انڈیویجولی اپریسیشن ایویڈنس آپ کیس کا فیصلہ کریں گے, آپ اپنے انداز میں کریں گے, میں کروں گا میں اپنے انداز میں کروں گا. نمبر 1. نمبر 2 بات سر یہ ہے کہ ہمارے جو جوڈیشل آفیسرز ایز فار ایز سول ججز آر کنسرنڈ, آپ ماشاءاللہ سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں, لیکن وہ بھی بچے ہیں, وہ بھی سیکھنے کے عمل میں ہیں. جیسے یہ بچے بچیاں سامنے بیٹھے, یہ سیکھنے کے عمل میں ہیں. آپ کا کیلیبر ڈفرینٹ ہے, ان کا کیلیبر ڈفرینٹ ہے. سر ان کو ہم نے سکھانا ہے, ان کو ہم نے چلانا ہے. یہ اگلی پود ہے ہماری, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی کامیاب ہوں گے. تو آخر میں میرا تو ارادہ یہ تھا کہ میں اس پہ بھی اپنے اظہار خیال کچھ کروں گا, لیکن کیپٹن صاحب نے اتنی تفصیل کے ساتھ ساری روشنی ڈالی ہے کہ میرا خیال ہے اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بس تھوڑی سی بات یہ ہے کہ اسیسمنٹ کے حوالے سے اس میں بھی کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو امپروو ہونے والی ہیں. کمشنر اپیل صاحب کے پاس جب اپیل آتی ہے اس میں بھی کافی ساری چیزیں ایسی ہیں, لیکن ریکوائرڈ یہی ہے کہ ٹریننگ بہت ضروری ہے, کوچنگ بہت ضروری ہے, اور الٹیمیٹلی ول بڑی ضروری ہے. ول ٹو ورک, ڈیڈیکیشن ٹو ورک. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ پاکستان کے لیے, یہ ریاست کے لیے, یہ قوم کے لیے, ہماری آئندہ آنے والی جنریشن کے لیے ہے. تو انشاءاللہ اگر اسی ذیل کے ساتھ جیسے آپ نے اسٹارٹ کیا ہے لیکچر کا سلسلہ, تو میری صدر صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ ہوگی, آپ کے پاس یہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سارے یہیں پہ بیٹھتے ہیں, تو کوئی جوائنٹ جو سٹنگ ایسی ہونی چاہیے, کوئی لیکچر کا سلسلہ ایسا شروع ہونا چاہیے. شاہ صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, آپ تو بڑے فورم پہ بیٹھے ہیں, آپ سے بھی ریکویسٹ ہے. تو میں آخر میں لاہور ٹیکس بار کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یاد رکھا اور میری عزت افزائی کی. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, میں آپ صاحبان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.